رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم حاضرین و سامعین کرام، سورہ مریم 87 آیت ہو گئی تھی کہ مجرموں کو جہنم کے طرف پیاسا ہانکا جائے گا اور مسلمان متقی پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لیا جائے گا۔ اس پر تفصیل ہوئی۔ اب یہاں سے رب کریم فرماتا ہے اور وقالو، اور یہاں دیکھیں کہا انہوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، اس بات پہلے ماضی معروف ہے، انہوں نے کہا، یعنی کافروں نے کہا۔ اللہ اکبر، جو بھی اس طرح بات کرتے وہ کافر ہے کہ اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ کریم نے اولاد اپنے لیے بنائی، اولاد اختیار کی۔ لقد جئتم شیئا ادا، غائب سے مخاطب کے طرف اللہ کریم کا ایک کلام آیا کہ بے شک تم حد سے بڑھ کر یہ بھاری اور یہ بہت بری بات، ادا انتہائی بری بات کہہ رہے ہو، اللہ کے لیے اولاد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے پہلے بتوں کی پوجا کرنے والوں کا رد کیا گیا اس میں کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ الرحمن عہدا، اس میں ہوگا۔ اب ان کا رد کیا، اب ایک بار پھر ان لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کافروں نے یہ کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے عیسائی، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والے مشرکین، وہ عرب سب اس میں داخل۔ یہ اتنی بری بات ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ قریب ہے کہ اس بات کے کہنے سے آسمان پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ اڑ جائیں، پہاڑ ہل جائیں، پہاڑ گر جائیں۔ اتنی بری بات، اللہ اکبر، کہ پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے اور زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، اس بات کی وجہ سے دعاؤ للرحمن ولدا، کہ اللہ کے لیے بیٹا بناتے، کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے۔ اتنی بری بات ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اس اللہ کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ اللہ صمد ہے۔ تو اس آیت اور اس کے بعد والی دونوں آیتوں میں خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا ایسے بے ادبی گستاخی کا کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے تو وہ تمام جہان کا نظام درہم برہم کر دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار نے جب یہ گستاخی کی اور ایسا انتہائی خطرناک کلمہ منہ سے نکالا تو جن و انس کے سوا آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ تمام مخلوق پریشانی سے بے چین ہو گئے اور ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ فرشتوں کو غضب ہوا اور جہنم کو جوش آیا۔ اور وما ينبغي للرحمن، حالانکہ اللہ کی شان نہیں ہے یہ۔ اس آیت میں اللہ کریم نے اپنے اولاد سے پاک ہونا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے، وہ اس سے پاک ہے اور اس کے لیے اولاد ہونا ممکن نہیں، محال ہے، کیونکہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اس کی تشبیہ و نظیر اور اس کا مددگار ہوتا ہے، اس کے مشابہ ہوتا ہے، اور اللہ کریم اس سے پاک ہے۔ کوئی اس کا جز ہو یا اس کے مثل بنے یا اس کا مددگار ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یہ تمام زمین و آسمانوں کے نہیں ہیں مگر اللہ کے بندے ہیں۔ آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب اللہ کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت مبارک اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر بناوٹی معبودوں کی نفی کی دلیل بھی بن سکتی ہے اور اس بات کی بھی دلیل بن سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ پہلے صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسمان پر جن فرشتوں کو اب
اپنا معبود مانتے ہیں وہ سب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں اور صرف اسی ہی کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر وہ معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ دوسری صورت میں یہ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تمام جن و انس اور فرشتے نیز کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسمان پر جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بناتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور یہ بات واضح ہوگی کہ جو کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہوتا، اور جو اولاد ہو وہ اس کا بندہ نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ ہونا اور اولاد ہونا دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے، نیز کوئی اولاد کا مالک نہیں ہو سکتا، بیٹا باپ کی ملکیت نہیں ہو سکتا، باپ بیٹے کا مالک نہیں ہو سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی اولاد ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور بے شک اللہ کریم نے ان سب کو گھیرے ہوا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اللہ کے حضور تنہا آئے گا، تنہائی میں اللہ کریم ان کو جمع کرے گا، یعنی اللہ کے علم و قدرت نے سب کو گھیر رکھا ہے۔ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ، اور ہر ذی روح کو کہ سانسوں کے دونوں کی تمام احوال کی اور جملہ معاملات کی تعداد ہر اعتبار سے اللہ کے شمیر میں، اللہ کے علم، اللہ کے قدرت میں ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی، سب کچھ اللہ کی تدبیر سے رواں دواں ہے، اور قیامت کے دن ہر ایک اللہ کے حضور تنہا آئے گا، یعنی قیامت کے دن ہر ایک اللہ کے بارگاہ میں مال اولاد اور معین و مددگار کے بغیر تنہا حاضر ہوگا۔ یاد رہے کہ بروز قیامت جب بندہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے حاضر ہوگا تو اس وقت دنیا کا مال اولاد دوست احباب اور عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کی مدد کر سکے گا، اور اس وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ ہم نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی اور آج بھی تجھے بخش رہے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ خوشی اور سرور حاصل ہوگا، اور پہلے اور بعد والے تم پر رش کریں گے، یا فرشتوں سے کہا جائے کہ اس برے بندے کو پکڑ کر گلے میں توق ڈالو اور پھر اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ اگر آسمان و زمین تجھ پر روئیں تو انہیں مناسب ہے، نیز تجھے اس بات پر بہت زیادہ حسرت ہوگی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمانبرداری میں کوتاہی کی، اور تم نے کمینی دنیا کے لیے اپنے آخرت کو بیچ ڈالا، اور دنیا پر حقیر دنیا پر اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا۔ تو یہ برے لوگوں کا ہر انسان کو خطرہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنی پوری جدوجہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا واحد لا شریک مانا، پوری محنت سے اس کی بندگی کی، تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اعمال صالحہ کے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کریم ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ ہر چیز میں ان چیز کے محبت ہوگی۔ دیکھیں وہاں پہلے جو خوشخبری وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 25 میں ہم نے پڑھا۔ یہ جا بجا کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پکے مسلمان کی نشانی ہے۔ تو اس سے پہلے آیت میں مختلف اقسام کے کافروں کا رد کیا گیا اور ان کے دنیاوی اخروی احوال کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اب نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے محبوب بنا لے گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا دو جان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے اس کے اچھے کردار اللہ کی بندگی میں وہ رات دن لگائے تو اللہ جب ان سے محبت کرتا ہے، تو ایک اور حدیث بھی ہے اور بھی ہے لیکن یہاں پہ یہ والی بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ
ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، اے جبریل تم بھی ان سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ حکم دیتے کہ آسمانی مخلوق میں، نورانی مخلوق میں اعلان کر دو، تمام فرشتے اس بندے خدا سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں یہ مقبولیت رکھی جاتی ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جو ہستی ہے وہ حضور علیہ السلام ہے۔ جانور، جمادات، نباتات، پودوں نے حضور علیہ السلام سے محبت کی، اور کن کن چیزوں تو جو حضور علیہ السلام کا سچا امتی ہے تو ان سے بھی پھر مخلوق محبت کرتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہے کہ مومنین صالحین و اولیاء کاملین کی مقبولیت عامہ ان کے محبوبیت کی دلیل ہے۔ پیارے عقائد و جہان، کہ اس سے پتہ چلا۔ آج دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کہ کسی کا رشتہ دار تھوڑی ہے، بغداد کے سرزمین کا ہے، اور لوگ آج اس کی 11ویں مناتے، اس کے لیے سال ثواب کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہندوستان میں، یہاں لوگ ان کا تذکرہ کرتے، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، علی حجویری، دیگر معروف اولیاء کرام، کس قدر یہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے محبت ڈال دی، لوگ اس کا نام بڑے محبت سے لیتے ہیں۔ تو بڑے بڑے دولت مند گزرے، آج نیس و نابود ہے، کوئی اس کا نام نہیں لیتا نہیں، جس سے بھی معلوم ہے کہ ولی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خلقت خدا اس سے ولی کا ہے، اور اس کے طرف قدرتی طور پر دل کی رغبت ہو۔ دیکھ لیں آج اولیاء اللہ اپنے مزارات میں سو رہے ہیں اور لوگ ان کے طرف توجہ کرتے ہیں، ان کے صالح ثواب کرتے ہیں، اور کس قدر ان کے اوپر خوبصورت جو ہے گنبد بناتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، پھر لوگ اپنا پیسہ بھی اس پر خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے صالح ثواب بھی کرتے ہیں، دوسروں لوگوں سے پھر وہ ممتاز ہوتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محبوب ہم نے اس قرآن کو آپ کے زبان سے آسان کر دیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے میرے یہ بیٹھے وہاں پہ جو قرآن بن رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ متقین پرہیزگاروں کو خوشخبری سنیں۔ بار بار خوشخبری آ رہی ہے نہیں آ رہی کہ جہنم سے کون بچے گا؟ متقین بچیں گے نا، اور باقی گر جائیں گے۔ تو جہاں بھی بات ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، تو جہاں بھی ہم پڑھے رہا رہے بار بار متقین کا ذکر ہے، تو متقین کو خوشخبری دے۔ وَتُنذِرْ بِهِ قَوْمُ اللُّدَّ، اور جھگڑالو قوم جو فسادات پھیلاتے انہیں ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ شر پسندوں سے بچے، بولے آمین۔ اللہ اکبر۔ جھگڑالو لوگ اللہ کو بڑے ناپسند ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَ مِنْ قَرْنٍ، ہم اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ کریم اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کہ ان لوگوں میں سے جو ہلاک کرے، کیا اب تم ان میں سے کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو، آہٹ سنتے ہو؟ سب گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ارشاد فرمائے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کے زبان عربی میں ہی آسان فرما دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضا کے حصول اور جنت کی خوشخبری دیں، اور کفار قریش ہوں، کفار کوئی بھی ہو، اللہ نبی کے نافرمان کہ جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ تو یہاں دیکھیں چند باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے قرآن مجید آسان فرما دیا، اور یہ آسان فرمانا اس اعتبار سے ہے کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی میں نازل کیا گیا، جس کی وجہ سے فہم قرآن آسان ہوں گے۔ اب ہر اعتبار سے قرآن پاک وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن، جو بھی ان سے دل لگا کے بیٹھ گیا اس کو سمجھ آ گئی۔ ایسے نہیں کہ کوئی لگا رہا 20 سال 30 سال تک، یونیورسٹی میں ہوتے ہیں نا 30 سال پڑھتے ہیں، آخر میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں خالی ہاتھ نکل آتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک سے محبت کرو گے، دل لگا کے پڑھو گے، جو اس کے اصول کا ذریعہ طریقہ ہے، تو آپ کو اس کا نور لازمی ملے گا، آپ کبھی محروم نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، اس آیت میں عذاب الہی سے ڈرنے والوں کو خوشخبری دینے اور جھگڑالو قوم کو ڈرانے کے ذریعے تبلیغ کرنے کا فرمایا گیا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت، رضا اور جنت کی بشارت سنا کر، اور جھگڑالو قوم کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب کا ڈر سنا کر تبلیغ کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن سب کو مکس نہ کرو کہ ہر وقت سبحان اللہ
سبحان اللہ. کچھ خطیب ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بس مجھے کوئی مسجد سے نہ نکالے اور ہر کوئی خوش ہو. ارے ہر کسی کو خوش نہ کرو. جن کے اندر بیماری ہے کڑک بولا اگر تو بے نمازی ہے، بدکار ہے، حرام خور ہے تو تیرا انجام خطرناک ہے، اور ہو سکتا ہے تیرے دولت ایمان کو شیطان چھین بھی لے اور تو تبلے بلند بانگ در باتیں ہیچ ہو جائے. نہیں، یہ خوش ہوتے کہتے میٹھی میٹھی باتیں کریں. کیا ٹھیکا لیا آپ نے میٹھی؟ ڈاکٹر کڑوی بات کرے، انجینئر کڑوی بات کرے، ہر کوئی اپنی صحیح بات کرے. مولوی کے پیچھے سب پڑے ہوئے کہ تو ممبر محراب کا وارث ہے، تو میٹھی میٹھی باتیں کر، نہ بدکاری کو رگڑ نہ حرام خور کو رگڑ. ارے وہ تو ڈنڈے تھوڑی ہم مارتے. ہم کہتے ہیں اگر تم اس راستے پر گامزن ہو، یہ جنت کا راستہ نہیں ہے، میرے نبی کا راستہ نہیں ہے، یہ جہنم کی طرف یہ راستہ جا رہا ہے. اگر تو نے اسے اعراض نہ کیا، اسے پلٹ کر سیدھے راستے پر نہ چلا جو راستہ قرآن بتاتا ہے سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 9 میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم ویبشر المؤمنین. تو پھر یہ ہوشیار رہیو. نمبر 3، قرآن مجید سرزمین عرب میں عربی زبان میں نازل کیا گیا. اس سے معلوم ہے کہ دنیا میں جس قوم اور علاقے میں اسلام کی تبلیغ کرنی ہو تو اس کے لیے وہاں کی زبان سیکھی جائے تاکہ وہ لوگ اپنی زبان میں کی جانے والے تبلیغ کو آسانی سے سمجھے اور اسلام قبول کرے. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اس سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی. وہ کم اہلکنا قبل من قرن. ارشاد فرمایا کہ ہم نے کفار قریش سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے بہت سی امتیں ہلاک کر دی. کیا اب ان میں سے کسی کو پاتے ہیں ہو یا ان کے معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ وہ سب نیس و نابود کر دیے گئے. اس طرح یہ لوگ اگر وہی طریقہ اختیار کریں گے تو لا تبدیل لسنت اللہ. اللہ کا قانون اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اس کی گرفت بڑی سخت ہے. آج ہمارے سورہ مریم کا درس ہم نے سنا، 98 آیت مبارکہ ہو گئی. اللہ قبول فرمائے. جتنے میرے یہاں بچے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، میرے بھائی آتے ہیں، کریم اللہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں، کریم اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. میں سب کے پوری امت کے لیے خصوصاً سامعین جتنے بھی وہ یہاں آ کر سنتے ہیں گھروں میں، کریم اللہ ان کے صالح ثواب کرتا ہوں. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے بیماروں کو شفا کل عطا فرما، رزق حلال سے مالا مال فرما. اس کے توفیل یا اللہ جو بھی ان کے دلوں میں ہے، یا اللہ تو ان کے دلوں کے حال جانتے سب کی. یا اللہ تعالیٰ دلوں کے عرضوں کو پورا کر. یا اللہ دنیا میں دولت ایمان سے کبھی محروم نہ فرما، حلاوت ایمان نصیب فرما. کریم اللہ ان کے جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں سب کے لیے سورہ مریم کا اصال ثواب ہے. کریم اللہ سب کے مرحومین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اور ہمیں بقیہ قرآن پاک کو بھی بار بار جتنی زندگی سن کر اس پر عمل کر کے دوسرے دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا رب. وصلی اللہ علیہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.